الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما وقال تبارک وتعالی الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بابرکت مجلس کے صدر باوقار، اسٹیج پر جلوہ افروز، قرب و جوار کے اور علاقے کے تمام ہی معزز اور مکرم حضرات علماء گرامی قدر، سامنے بیٹھے ہوئے اس علاقے اور بستی کے بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین اسلام، میری اور آپ کی یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور کسی بھی عمل کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تب جا کر کے انسان کوئی عمل کر پاتا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے کسی عمل کی جب تک توفیق نہ ہو، اس وقت تک انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو۔ تو کسی عمل کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا، اور حضرات مفسرین نے توفیق کا معنی بھی سمجھایا ہے۔ توفیق کا معنی اور مفہوم ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسباب اور وسائل کا جمع ہو جانا، اس کام کے انجام دینے کے لیے آسانیوں کا پیدا ہو جانا، یہ معنی ہوتا ہے توفیق کا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب تک نہیں ملتی اس وقت تک انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، میری توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ کسی کا مطلب اللہ رب العزت، میری توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، ہماری معزز مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، یہ مقتدر معزز ذی وقار حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں مشقت کو جھیل کر یہاں پہنچا ہے، اور سب کا منشا، سب کا مقصود، سب کی غرض و غایت، سب کے دل میں ایک ہی تمنا اور آرزو ہے
کہ ہم اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کسی نہ کسی درجے میں حصے دار بن جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر ہم اپنے دل کو اس وقت تو اگر ٹٹولیں گے، اس کو ذرا اس میں جستجو کریں گے اور اگر اس میں غور کریں گے تو تقریباً ہر مرد و عورت، ہر بوڑھا اور جوان، ہر عالم اور بچہ، جتنے بھی حضرات ہیں، کوئی اس کا احساس کرے تب بھی، احساس نہ کرے تب بھی، یہی اندر میں ایک فکر ہے کہ اس بستی میں جو ادارہ چل رہا ہے، ایک مدرسہ، ایک مکتب چل رہا ہے، جس میں ہمارے قوم کے، آپ کے، ہمارے بچے اللہ کی دین کو پڑھ رہے ہیں، کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ اور ترقی کرے، یہاں سے بچے حافظ قرآن بھی بنے۔ ہمارے اس مدرسے سے، جس کا نام دار یوسف ہے، اس مدرسے سے عالم ربانی اور عالم شریعت بھی پیدا ہو، اللہ والے پیدا ہو، علماء ربانیین پیدا ہو۔ یہ پوری بستی کی، بستی کے علماء کی، اور بالخصوص آپ کے اس بستی کا ایک بہت قیمتی ہیرا قاری ریاض احمد اشاعتی زید مجدہ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو اور نیک تمناؤں کو اللہ تعالیٰ بار آور فرمائے، اور جس کام کا انہوں نے آج بیڑا اٹھایا اور جس کے لیے قدم اٹھایا اور ان اکابر علماء کرام کو انہوں نے دعوت دی اور انہیں زحمت گوارا کرنے پر آمادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو جو ہے چار چاند لگائے، اور آپ کی اس بستی میں جو ایک عظیم ارادہ، ایک عظیم کارنامے کا جو سوچا ہے قاری ریاض احمد صاحب نے، ان کے برادر نے، ان کے والد محترم نے، اور آپ سبھی تمام ان کے ساتھ کام کرنے والے حضرات نے، اللہ تعالیٰ ایک بہترین دارالقرآن کی عمارت آپ کی بستی میں بنائے۔ دارالقرآن جس میں ہمارے بچے قرآن کریم کو حفظ کریں گے، جس کے سنگ بنیاد ابھی اللہ کی توفیق سے حضرت مولانا جو ہے دامت برکاتہم کے ساتھ ابھی سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا۔ آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے اس بات کی التجا، التماس، ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ روزانہ اب اس بات کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو سنگ بنیاد رکھا گیا، جس عمل کے لیے شروعات کی گئی ہے اللہ کی توفیق سے اور ان بزرگوں کے سہارے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ اس چمن کو جو ہے آباد رکھے، اس کو مزید ترقیات سے نوازے، اور اس عمارت کے بننے کی شکلوں کو، صورتوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ گرامی قدر حاضرین، میں دو باتوں کی اہمیت کی طرف اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز ہے یہ ہماری اولاد، اور دوسری چیز ہے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان۔ یہ دونوں بہت لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ ہماری اولاد اور ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا ایمان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی ہے کہ اکرموا اولادکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے لوگو، ہم سب سے خطاب ہے،
اے لوگوں اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو۔ اولاد کی عزت کا حکم ہے۔ کیوں عزت کرنا ہے ان کی، اور عزت کس شکل میں کرنا ہے وہ بھی سمجھنا ہے۔ عزت اس لیے کرنا ہے اولاد کی، فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، کیونکہ یہ آنے والے کل میں، مستقبل میں، فیوچر میں اور آنے والی زندگی میں یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے سبب، کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کی ضمانت بننے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو جائیں گے، تو یہی ہماری دیندار اولاد، رب کو پہچاننے والی اولاد، رب کی خشیت اور ڈرنے والی اولاد، اور یہی ہماری بیٹیاں جو حیا کا دامن اور حیا کی چادر اوڑھتی ہے، جن کو عفت و پاک دامانی کی تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہے، ہماری یہی بیٹیاں اور ہمارے یہی لخت جگر نور نظر اور ہماری اولاد ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور دنیا میں ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنیں گے۔ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، ان کی عزت کرو۔ اولاد نعمت ہے۔ اب دیکھیے نعمت ہے تو اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے نا ہم کو۔ قرآن کریم میں جہاں عباد الرحمن کی صفات کا بیان کیا گیا، اللہ کے نیک بندوں کی کیا کیا صفات ہے، وہ قرآن نے پوری تفصیل سے بیان کی۔ اس میں آگے جا کر قرآن نے یہ کہا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ ہی اولاد کو مانگنے کا حکم دے رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں کہ اولاد مانگو۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے نتیجے میں اولاد آ ہی جائے، اولاد خاص طور پر اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، اور یہ رب کریم کا، اس کے خزانے کا انمول تحفہ ہے، اور اس میں دنیا کے اسباب کو دخل نہ کے درجے میں ہے، کیونکہ شادی ہو جائے، اولاد کے آنے کے سارے اسباب اختیار کر لیے جائے، پھر بھی دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے انسان ہیں میرے بھائیوں جن کی گودیں آج بھی سنی ہیں، وہ اولاد کے لیے ترستے ہیں، علاج و معالجہ کی مراحل اور منزلوں سے گزرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی کٹھنائیاں اور دل پر کتنا بوجھ ہوتا ہے ایسے ان افراد کے لیے جو شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کی گود اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں ہوتی ہے، وہ رات و دن اس سلسلے میں پڑتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے اسباب جمع ہو جائے پھر بھی اولاد اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور و یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اولاد ذکور مذکر لڑکے عطا کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اولاد اناث لڑکیاں عطا کرتے ہیں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ کا منشا اگر آ جائے تو اللہ جسے چاہے لڑکے بھی عطا کرتے ہیں، لڑکیاں بھی عطا کرتے ہیں، اور آخر میں کہا گیا کہ ادھر ادھر کے چکر کاٹنے کی قطعاً ضرورت نہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں، ان کی گود کو اولاد سے سونی کر دیتے ہیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس امانت بھی ہے۔ ان اولاد کو اللہ کی پہچان کرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کو جوڑنا، اور ان کو سماج کا دیندار اور با اخلاق، با کیریکٹر اور ایک اچھا انسان بنانے کی فکر کرنا تمام ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھا دیا،
اللہ کی پہچان کرا دی، نبی کا عشق اور محبت ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور انہیں سماج کا ایک ذمہ دار انسان بنانے کی اگر ہم نے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر کر لی تو پھر ہم رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں، رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کو دیندار نہیں بنایا، ہم ان کی دینداری سے، ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے اگر غافل رہیں تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے کانٹے دار درخت سے زیادہ خطرناک ہوگی، جو دن میں بھی ہم کو چبھیں گے اور رات کے سناٹے میں بھی اولاد کی بے راہ روی، ان کا گمراہ ہونا، ان کا بھٹکنا اور ان کا بے دین ہو جانا، یہ ہم کو رات کو آرام سے سونے نہیں دے گا۔ سارے نیند کے اسباب تو ہمارے پاس جمع ہوں گے لیکن ہماری آنکھیں نیند سے محروم ہوگی، اس لیے کہ بیٹا رات کو 2 بج جاتے ہیں آتا نہیں ہے، 1 بج جاتا ہے آتا نہیں ہے، بیٹی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ماڈرن ایجوکیشن دنیا کی تعلیم وہ لے رہی ہے، اس کی دوستی نہ جانے کیسی بچیوں کے ساتھ ہے، کن غیر مسلم بچیوں کے ساتھ ہے، اس کی صحبت ایسی خطرناک ہے کہ جس صحبت کے نتیجے میں وہ بچی کے دل دماغ سے اور بچے کے دل سے اسلام کی محبت، دین کی عظمت، قرآن کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ نکل رہی ہے، یہ نتیجہ ہوگا پھر، اور خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ آج کی